ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَفَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے۔ حج تو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن عمرہ ہر سال سنت ہے، ایک مرتبہ سنت مؤکدہ اور باقی ہمیشہ کے لیے سنت مستحبہ۔ سبحان اللہ۔ عمرہ شکر للعمر، عمر کا شکرانہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اس سال 3 دفعہ 6 مہینے میں حاضری ہوئی، شاید کوئی جھٹکا لگنے والا تھا اور اللہ نے پہلے سے انتظام کرایا۔ لو شکر والحمد۔ آہا، بے شک صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، بلوغ کے بعد مرنے سے پہلے ایک دفعہ حج بیت اللہ فرض ہے، جلدی کرنا مناسب ہے، زندگی کا حال معلوم نہیں۔ الحمدللہ۔ پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، حج کے معنی زیارت المعظمی، قابل عزت آدمی کی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب سارے جہان کے اعمال کرے تو اخیر میں خدا فرماتے میرے گھر آؤ، نہ کوئی قبر ہے، نہ درگاہ ہے، نہ کوئی چکر بازی ہے، نہ چڑھاوا ہے، نہ کوئی شرک اور نہ بدعت، توحید و سنت کے جلوے۔ الحمدللہ۔ یا رب حرمین شریفین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا رب مسلمانوں کو کامل عقیدت اور عمل نصیب فرما۔ علماء میں حرمین شریفین جانا اور اس کا رواج مولانا یوسف بنوری سے ہوا ہے، وہ ہر سال میں 2 دفعہ جاتے تھے، حج پر بھی اور رمضان شریف میں عمرے کے لیے بھی۔ اور عوام میں حج اور عمروں کا رجحان بڑا ہے جنرل ضیاء الحق سے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل بھی قبول فرمائے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بہت ہی آنا جانا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے جاتے وقت 2 دعائیں تو ہیں، یا رب یسر ولا، اللہم یسرھا وتقبلھا، خدا آسان فرما و قبول فرما، اور یہ بھی قصد ہو کہ رب کریم توبہ اور نیک اعمال کے ساتھ آنا جانا نصیب فرما۔ سبحان اللہ، توبے کے ساتھ، ورنہ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ یہاں مجھ صف میں کھڑے ہو کے مجھے کہتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ کیا ہو گیا؟ حج کر کے آیا؟ کہاں؟ کیماڑی میں یا ڈاکیاڈ میں؟ نہیں وہاں گیا تھا۔ کدھر؟ کتے؟ کعبہ شریف۔ وہاں داڑھی نہیں ملی آپ کو؟ وہاں کیا تحفہ لائے ہیں آپ کے لیے؟ رومال جبہ۔ میں نے کہا میرے رومال جبہ چھوڑو، مجھے اللہ نے بہت دی، اپنا چہرہ سرسبز و شاداب کر لو۔ اور حدیث میں ہے ایک شخص جب غلط طریقے سے حج یا عمرہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے لعنتی و مردود ہے۔ بلاوا آیا ودہ بلاوی بچیا جاننا خبری کئی، بلاوا آیا ہے کہ آؤ اور وہاں بھی تیرے اوپر کیل ٹھوک دو۔ سب بلاوا رہ گئی، بلاوا آیا۔ بلاوا اس کا جس کی شان اور عمل کعبے کے مطابق ہو، وہ مہمان ہے۔ 2 مسئلے بے اصل ہے، ایک تو یہ کہ جس کا بلاوا وہی جاتا ہے، نہیں جس کا مال حلال ہو، جس کے اعمال دین کے مطابق ہو، اس کا جانا مبارک ہے۔ اور دوسرا عوام میں مشہور ہے کہ عمرہ کرتے ہی حج فرض ہو جائے، فضول لا، یعنی بے اصل بات، کوئی حقیقت اس کی نہیں، حج ویسے ہی فرض ہو۔ ہاں سبحان اللہ۔
حج کے احکام پر بہترین کتاب علی القاری کی ہے، فقی تسامحات علی کی مشہور قاری کی، وہ ہے اس میں ابن عابدین نے اس کا رد کیا ہے جگہ جگہ، لیکن کتاب جامع ہے اور اردو زبان میں بہت اچھی کتاب، ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹھی کی آپ حج ایسا کیجئے کتاب کا نام ہے، آپ عمرہ ایسا کیجئے کتاب کا نام ہے، لیکن مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی احکام حج سب سے بہتر اور جامع ہے، سب سے بہتر اور جامع، اس کی غلطیاں بھی ٹھیک کر دی گئی۔ یہ احکام کے ساتھ تفسیر پڑھو بھائی، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے پس نہیں ہے وبال اس پر کہ سعی کر لیں ان دونوں کے درمیان، اس صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو اور آنے جانے کو صحیح کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلا کرے نیکی کا نیک عمل کرے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن تطوع خیر، درس میں تو آپ بیٹھتے ہی ہیں، جو آپ کا حفظ قرآن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، درس میں تو آنا جانا ہے ہی، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اشراق چاش کی بھی پابندی کر دے۔ ومن تطوع خیر، درس میں تو آپ بیٹھتے ہی ہیں، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور تفسیر کے لیے بھی دعا فرمائے، اپنے مسلک اور دین کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ مسافر ہیں، طالب علم ہیں، قرآن کے رشتے سے ٹھہرے ہوئے، آپ اللہ کے ہاں محترم ہیں۔ ومن تطوع خیر، ہمیں کسی ہدیہ سوغات گفٹ کی ضرورت نہیں، صرف عافیت، سلامتی اور حسن ختام کی دعائیں فرمائیں۔ ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔